تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، اور بر آئے میرے بر آئے ہمارے دل کے بھی ارمان یا رسول، میں قربان جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سلمان بھائی دیکھیں بچپن مبارک میں پنگھوڑے میں جھولے میں ایک درس دے رہے ہیں آپ جی، اور وہ درس کیا ہے کہ میں بھائیوں کا حق کھانے نہیں بلکہ ان کا حق انہیں دینے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا گیا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے حصے کا پیا اور اپنے بھائی کے لیے اشار فرما دیا، چھوڑ دیا، بتایا کہ میری تعلیم اپنے عمل کے ذریعے یہ ہے۔ یہاں تو عمل کے ذریعے تھی کہ بچپن میں نبی پاک علیہ السلام بھائی کو اس کا حق دے رہے ہیں نہ کہ کھا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا آپ کا امتی، اسے بھی چاہیے کہ یہ میں اس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جنہوں نے بھائیوں کو ان کا حق دیا ہے، نہ یہ کہ ان کے حق پہ قبضہ کیا ہے۔ درست فرمایا، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے اور تربیت کی بات بھی ہے میروز بھائی۔ تو ہمارا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے، دنیا کا پیسہ ہمارے پاس کیا پیسہ ہے، کوئی بھی دنیا میں ابھی جیسے میروز بھائی آدمی ہوگا، کوئی قارون جتنا خزانہ تو نہیں ہوگا نا کسی کے پاس، کسی کے پاس نہیں۔ قارون جتنا خزانہ باقی نہ رہا تو یہ جو ہے یہ کہاں باقی رہے گا، جس کو بندہ تھوڑا ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور بھی مطلب دولت کا نشہ یہ وہ ہے کہ جو بھوکا اس کا سیر ہوتا نہیں، بندے کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو یہ نہ رہا تھا، نہ رہا ہے، اور نہ ہی یوں ہی باقی رہے گا۔ زمین پہلے کس کی تھی؟ ابا جی کی۔ ابا جی سے پہلے کس کی تھی؟ دادا جی کی۔ دادا جی سے پہلے کس کی تھی؟ انہوں نے کسی اور سے خریدی تھی، انہوں نے کسی اور سے خریدی، اس کی نہ رہی، اس کی بک گئی۔ دادا کا انتقال ہو گیا، ابا جی کے پاس آ گئی، دادا کی بھی نہیں رہی۔ ابا جی کا انتقال ہوا ہے، ابھی یہ وراثت میں میرے حصے میں آ گئی، اور کل کو جب میرا انتقال ہوگا تو یہ آگے ہی جائے گی، میرے پاس بھی نہیں رہے گی۔ تو جس شے نے بندے کے پاس ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، اس شے کی خاطر ہمیشہ والے عذاب کی طرف بندہ قدم جو ہے وہ کیوں بڑھائے، کیوں اس طرف جائے، جہنم کے دردناک عذاب کی طرف۔ کسی کے حق پر جو ہے وہ قبضہ کر کے کھا کے حق مار کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میروز بھائی سگے بھائیوں کا، بہنوں کا، رشتہ داروں کا، مطلب یوں اس طرح سے کر کے لوگ قبضے بھی کر جاتے ہیں۔ میروز بھائی حضرت قبضہ کر لیتے ہیں، پھر جو الفاظ کہتے ہیں نا، میں تو مدنی چینل پر عرض نہیں کر سکتا لیکن ناظرین سمجھ لیں گے کیا کہتے ہیں، کہ ان الفاظ کو میں ہلکا کہہ کے کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اب تپڑ ہے نا، طاقت ہے، توبہ توبہ، لے کے دکھاؤ، اللہ معاف کرے، توبہ، یہ انداز ہے۔ آپ دیکھیے ذرا سا اختیار آ جائے نا، اصل میں انسان کا ظرف جو ہے نا بہت چھوٹا ہے، جی، ذرا سا اسے اختیار مل جائے تو ہوتا کیا ہے، یہ دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ ایسا کر کے دکھاؤ، اب دیکھیں گے، ہمت ہے تو ہمارے سامنے آؤ، رکھ لیا جیب میں، جاؤ کرو کیا کرتے ہو۔ جی، یہ انسان کے پاس ذرا سا اتنا سا اختیار آتا ہے نا، اس کی حرکتیں یہ ہو جاتی ہیں، اس کا ایٹیٹیوڈ ایسے چینج ہوتا ہے۔ قربان جائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اور آپ کی عطائے دستگیری پہ کہ ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اختیار ایسا ہے، تصرف ایسا ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ حکم کریں پہاڑوں کو پلٹ دو، آپ حکم کریں ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن تعلیمات کیا ہیں؟ معاف کرو، درگزر کرو، حقدار کو اس کا حق دو، اچھا غیروں کو دو، غیر تو غیر کافروں کو دو، جو ان کا حق بنتا ہے وہ دو۔ لیکن آج ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے عاشق جو ہیں، ہم اپنے اوپر غور کریں۔ عدنان بھائی جب خیر کی بات آتی ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ جی کوئی اسکیم ہے، کسی میں فائدہ ہو رہا ہے، تو میں کیا چاہوں گا؟ میں چاہوں گا سب سے پہلے میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو، میرے ابو جی کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں یقیناً ساری کائنات کے لیے، انس و جان کے لیے ہیں، لیکن سب سے پہلا مصداق یا سب سے پہلا فائدہ کس کو اٹھانا چاہیے؟ صاحب ایمان کو۔
جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، غلام ہے، اس کو تو سب سے پہلے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کو فائدہ پہنچے گا بھی زیادہ۔ علماء نے لکھا ہے نا وہ ابو لہب والی روایت کے ضمن میں کہ جب اس سخت کافر کو فیضان ملا ہے، محروم نہیں رہا، تو ایک مسلمان عاشق رسول کی شان کیا ہوگی کہ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائے گا۔ تو اسی طرح تعلیمات مصطفیٰ ہیں سلمان بھائی، ان پہ عمل کر کے کیا ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کی باتیں کر رہے ہیں ہم یعنی ظاہری اعتبار سے سینے شعور کی باتیں نہیں کر رہے، ہم بچپن کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بچپن میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ آج ان کو بڑے بڑے فالو کر لیں تو ان کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں۔ آپ دیکھیے ابھی بات ہوئی دودھ پینے کی اور اپنے بھائی کے لیے جو ہے اثار کرنے کی یا ان کا حصہ ان کا حق دینے کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی تعلق کی جو بنیاد ہے نا اس کو مضبوط کیا ہے۔ آپ دیکھیے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ہیں۔ وہ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا ہے، آپ کی پرورش فرمائی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حلیمہ سعدیہ کو پالا ہے۔ آپ دیکھیے بہرحال فرمایا کرتی تھی جی، انہوں نے خود کہا، انہوں نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لے کر آئیں تو اس وقت حضرت عبد المطلب کو واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے مجھے آسودہ کیا، میں بھوکی تھی جس کی وجہ سے مجھے کھانا ملا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کی بدولت اللہ تبارک تعالی نے مجھے مالدار کر دیا، وہ خود کہا کرتی جی۔ تو آپ دیکھیے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بعد میں آتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد غزوہ حنین کے موقع پہ آتی ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، تعظیم دیتے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ موجود رہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا التفات انہی کی طرف رکھا، جب وہ جانے لگیں تو کچھ دور تک ان کے ساتھ گئے، ان کو تحائف دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانی رویے اور انسانی تعلق ہے، کیونکہ انسان جب معاشرے میں رہتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے تعلق کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور یہاں پہ گویا کہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا جس سے جتنا بھی تعلق ہے نا تم اس کا حق ادا کرو۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، دور کے جو تعلق ہے نا، یعنی آج اگر ہم پڑوسیوں کے حقوق کی بات کریں تو سلمان بھائی اسلام نے تو بیان کیے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بیان کیے ہیں، لیکن آج ذرا ہم اس سے بھی کلوز رشتوں میں آ جائیں، ماں جایوں میں آ جائیں، اپنے ایک ہی خون جن رگوں میں دوڑ رہا ہے ان میں آ جائیں، تو آج ہماری وہ کیفیات نہیں ہے۔ اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ہر عمر کے افراد کے لیے، اور آپ کی ہر عمر کی تعلیمات ہر عمر کے افراد کے لیے۔ بڑی پیاری بات فرمائی مہروز بھائی نے، اللہ زندگی سلامتی دے، اور بالکل اس طرح کے کام نہ کریں قبضے کرنا۔ اور مہروز بھی خالی حق پر ہی قبضہ نہیں کرتے، ایک اور کام بھی ہوتا۔ باپ کی زمین ہے حافظ صاحب، باپ نے 1 ایکڑ جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف کر دیا، مسجد مدرسے کے لیے کیا کر دیا؟ وقف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بچہ کیا ہے، اس نے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ مکان بنا لیا، حویلی بنا لی اس کے اوپر، یہ بھی قبضہ ہے۔ مال وقف مثل مال یتیم ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ ابا جی نے تو ایویں آ چھڑیا سی، ایویں کیا ہو، ایویں کیا آ چھڑیا سی، ایویں کہ ایویں کوئی بھی نہیں کہتا، ایویں مطلب پاگل تھوڑی تھا، مطلب کوئی دماغ مخبوط الحواس تو نہیں تھا نا جو ایویں کہہ دیے، ایویں نہیں ہوتا۔ باپ کی زمین ہے، وہ اس کا مالک ہے، جب اس نے وقف کر دی، ماں ہے، ماں زمین کی مالک ہے، وہ جو ہے وہ وقف کر رہی ہے اور شرعی تقاضے کے مطابق وقف کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اولاد اگر اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے گی تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی اللہ کریم کے غضب کو ابھارنے والی بات ہے۔ ایک بندہ تھا حافظ صاحب، اس نے بھی یوں ہی کیا، ماں کی زمین تھی، ماں نے وقف کر دی، بچہ جو ہے وہ قبضہ کر گیا مہروز بھائی، اور اس پر اس نے گودام بنا دیا۔ کس چیز کا گودام بنایا یہ میں نہیں بتاؤں گا، بہرحال گودام بنایا جناب، مال بھرتی کیا، اس مال کو کیڑا لگ گیا، اللہ اکبر، کیڑا لگ گیا، اور مہروز بھائی مطلب کتنی مالیت میں تو مجھے نہیں پتا کتنی، بڑا نقصان ہوا۔ سمجھانے والے نے سمجھایا کہ یہ جو آپ نے قبضہ کیا ہوا نا، یہ اس کی یہ شامت اعمال ہے، یہ تو یہ کام بھی نہیں کرنے چاہیے،
ٹھیک ہے نا جی. اور آ رہا ہوتا ہے سامنے. جی. سلمان بھائی میں عرض کروں سامنے آ رہا ہوتا لیکن عقل پہ ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ آگ لگتی ہوئی دکھ رہی ہوتی ہے ہاں جی. لیکن انسان میں سینس نہیں رہتا یہ آگ لگ کیوں رہی ہے, یہ سینس نہیں رہتا, اس سے گویا کہ بھول پڑ جاتی ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہم نے پتہ نہیں کیا ایسا کیا ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, تو بھائی یہ زیادہ سوچو نہیں, یہ تمہارے سامنے کی بات ہے لیکن پردے پڑ گئے صحیح. کہ جب وہ چیز سامنے آ رہی ہے تو آپ اگنور کر رہے ہو کہ نہیں اس وجہ سے نہیں. کیوں اس وجہ سے نہیں, کیوں اس وجہ سے نہیں؟ ایک دانے کا حق ضائع کرنا کسی کا جو ہے اس پہ بھی تو پکڑ ہوگی نا. ایسی بات ہے اللہ محفوظ فرمائے. تو یہ اس طرح کے کام جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے. کسی کے حق پر بھی قبضہ نہ کریں اور کسی کی زمین پر کسی کی پراپرٹی پر بھی قبضہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بالخصوص اگر کوئی بے سہارا ہے تو اس کے حق پر بھی قبضہ نہیں ہونا چاہیے. قبر میں سارا اختیار, ساری اتھارٹی اور سارا جتنا روب دبدبا ہے یہ قبر کے کیڑے ہر شے ختم کر دیں گے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا ولی ہوں جس کا کوئی ولی نہیں. اللہ اکبر. ڈر جائے بندہ ہاں جی. کہ جس کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ولی ہیں, ہاں جی. بے یار بے مددگار بے سہارا سمجھ کے کسی کی چیز پر قبضہ کر لینا, کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا, کسی کو کمزور سمجھ کر اس پر جو ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا, یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کہی عدنان بھائی نے, اور اچھی باتوں کو جو ہے وہ اپنائیں, مدنی مہوتسو بستہ رہیں اور حضور کی یاد دل میں اپنائیں, ذکر بھی کریں, تعلیمات پر عمل بھی کریں, انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. سوال میں